کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اس تصویر میں دونوں کے درمیان 1 گز اور 70 سال کا فاصلہ ہے، مگر طبیعت اور مزاجوں میں دونوں یکساں ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگوں کا کام بس دوسروں کی چوکیداری اور عیوب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خالق کائنات کی نظر میں بھی مردود ہوتے ہیں اور مخلوق کی نگاہوں میں بھی ناپسندیدہ ٹھہرتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو اس پر پریشان یا اداس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی پسندیدہ چیز کسی اور کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ قسمت میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آزمانا چھوڑیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے کی بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اپنے اشک صاف کرنے کا ہنر ہر خاص و عام کو آنا چاہیے۔ زندگی ایک بڑی سیڑھی کی طرح ہے، تمام سٹیپس کو ایک بار میں چڑھنے کا سوچنا بے وقوفی ہے۔ ہمیشہ صرف اس ایک سٹیپ پر توجہ دیں جس پر آپ موجود ہیں، کامیابی اور خوشی اسی میں ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ہٹلر نے کہا تھا جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم یا تو زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو اور نہ ہی جیتے ہو۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا حرف تسلی زندگی کی مایوسیوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ طنز و مذاق میں بولا گیا معمولی حرف حقارت بھی تلخیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آسانیاں بانٹیں کہ یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور گرانے والوں کے نام و نشان نہیں ملتے جبکہ تھامنے والوں کو دنیا یاد کرتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ زندگی کسی کی بھی کبھی بھی بے مول نہیں ہوتی، بس زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسی تکلیف سے گزار لاتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی بالکل بے وقت سی لگنے لگتی ہے۔ اس مقام پر انسان اپنے آپ کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کر کے ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ شاید بھول جاتا ہے کہ جو زندگی اس کی نظر میں بالکل بے مول اور بے وقت سی ہے، وہ کسی اور کے لیے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو بے مول سمجھ کر کبھی بھی خود کو تکلیف مت پہنچائیں، بلکہ زندگی کو جینا سیکھیں۔ اگر تعلیم اچھے برے کی تمیز نہ دے سکے تو کیا فائدہ ڈگریوں کا؟ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی، مگر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی وہ شاید زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔
اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھوتا جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے اپنانا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ زندگی بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے رنگوں کا نام ہے، کچھ اچھے کچھ برے، کچھ ناگوار کچھ خوشگوار، کچھ میلے کچھ اجلے، کچھ نازک کچھ پتھر، کچھ تاریک تو کچھ روشن، سب رنگوں کے ساتھ جینا ہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ آنے والا کل ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ابھی تک کوئی غلطی موجود نہیں ہوتی۔ بے شک ماضی انسان کا آئینہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے حال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جتنے غور سے کوئی اس آئینے میں دیکھے گا اتنا ہی اس کا حال بہتر ہوتا جائے گا، اور جو اس آئینے کو سرسری نظر سے دیکھ کر اپنے شب و روز میں مگن رہے گا اس کا حال اس کے ماضی سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ وے آف لائف کتے کی زنجیر ہے، جب آپ اسے گلے میں ڈال لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ جو دعا سے نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ کبھی کبھی انا اور غصہ ایسا جن بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کھا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ۔ نفس اور خواہشات بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ جو جہاں پر بھی اٹکا ہوا ہے، اگر آپ کی باتوں سے وہ 2 قدم بھی آگے بڑھا تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ زندگی میں اتنا ضرور کمائیں اور اتنے سخی ضرور بنیں کہ آپ کی وجہ سے روز کم از کم 4-5 لوگ کھا رہے ہوں اور آپ کو ہر روز ثواب مل رہا ہو۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ پیسہ صرف ایک ہی زبان بولتا ہے، آج مجھے بچاؤ تو کل میں تمہیں بچا لوں گا۔ سچ ہمیشہ توہین یا مذاق ہوتا ہے، جھوٹ عام طور پر مزیدار ہوتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ کی فطرت خوش کرنا ہے۔ سچ کو کسی کے سکون کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ کے دماغ میں سچ نہیں ڈالے گا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود ہی دریافت کرنی ہوگی۔ کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جو آپ کی تصویر، آپ کے پیسے یا آپ کے رشتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سانپ صرف بڑا سانپ بننے کے لیے اپنی کھال اتارتا ہے۔ جب آپ ہار ماننے کے قریب محسوس کریں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے ان کو سن لیتے ہیں تاکہ ان کا دل ہلکا ہو جائے۔ جو اللہ کی چاہتوں پر کبھی شکایت نہیں کرتے، ایسے شخص پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔
بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ گناہ کبھی دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وزن بے تحاشا ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہ دل و دماغ کو اتنا بوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا، نہ رشتوں میں نہ زندگی میں۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ اور نمبر 3 غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں معمے رکھے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو حل کرنے کا علم عطا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہ کر پائے، تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالات صحت میں کیا کرتا تھا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرے۔ اللہ سے آخرت مانگو، دنیا خود بخود مل جائے گی۔ کسان دانے کے لیے کاشت کرتا ہے، بھوسا خود ہی مل جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے بھلائی کا بیج بویا عنقریب وہ امید کی فصل کاٹے گا، اور جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا۔ ایک ماں اپنے نشئی بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کا نشہ اترے اور وہ اسے گھر لے کر جائے۔ بانو قدسیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی کے 7 بیٹے ہوں، 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ 7ویں کے ساتھ دوزخ میں ملے گی، کہ 6 بیٹے تو آرام و سکون سے ہیں، لیکن ماں کا چین و قرار اس 7ویں کے پاس ہوگا۔ اللہ میری اور آپ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کیونکہ اگر سنڈریلا اپنے جوتے لینے واپس چلی جاتی تو وہ شہزادی کبھی نہیں بنتی۔ کبھی ماضی پر غور نہ کریں اور جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے اس سے چمٹے نہ رہیں۔ اپنے مقاصد اور خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کو روک رہی ہے اسے چھوڑنا ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر سنڈریلا اپنے جوتوں کے لیے واپس چلی جاتی تو وہ شہزادے کے ساتھ اپنا موقع گنوا دیتی اور نوکر بنی رہتی۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور مسکراؤ، کیونکہ زخم جتنے بھی گہرے ہوں آخر کار بھر جاتے ہیں۔ زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، ان کے سامنے ہار نہ مانو، اور اگر لوگوں کا رویہ بدل جائے تو حیران نہ ہو۔ انتخاب کا فن سیکھو، کیونکہ بہت سے چہرے تمہیں مایوس کر سکتے ہیں، اور صبر سے کام لو چاہے دل کتنے ہی درد سے بھر جائے۔
زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہوتے ہیں، کتنی ہی بار مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر واپس چہروں پر لوٹ آتی ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ واقعی عظیم دوست ڈھونڈنا مشکل ہے، چھوڑنا بہت مشکل اور بھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم کمفرٹ دیکھیں گے تو صرف بیٹھے رہ جائیں گے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور کسی مقام تک لے جانے کے لیے سیڑھیاں بنتی ہیں۔ کسی کو کچھ سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود وہ کام کرنے لگ جاؤ۔ خوشبو پھول کی ہو، چائے کی ہو یا رشتوں کی، احساس کے رنگ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے۔ ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کوئی کاٹ نہیں ہوگی۔ شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس موقع پر بابے کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والے شخص کبھی غمگین نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں پر محیط منصوبے تشکیل دے لیتا ہے۔